بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی مجرب تسبیح لے کر آئی ہوں، جو کہ رمضان المبارک کی تیسری جمعرات کی تسبیح ہے۔ اور یہ تسبیح کرنے کا مقصد اپنی محبت کو حاصل کرنا، اپنی محبت کو پا لینا ہے۔ اور جو لڑکے اور لڑکیاں اپنی محبت کو پانا چاہتی ہیں اور اپنے محبت کو پانے کے لیے پریشان ہیں، وہ یہ تسبیح رمضان المبارک کی تیسری جمعرات کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائیں گی۔ تو جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں، سب سے پہلے تو وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور یہ ویڈیو مکمل اینڈ تک دیکھیں۔ تو ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی رحمتوں والا عشرہ ہے، اور رمضان المبارک بھی ختم ہونے کو ہے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں ہم جتنی ہو سکے عبادات کریں، اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگیں گے اس مہینے میں، اللہ تعالیٰ وہ ضرور ہمیں عطا کریں گے۔ تو اسی مقصد سے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دوسرا یہ کہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور طاق راتیں بھی آ رہی ہیں، اور شب قدر کوئی بھی طاق رات میں موجود ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اس کے بعد نماز کوئی نہ چھوڑیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ ضروری نہیں یہ کہ رمضان المبارک میں ہی آپ کو مطلب کہ آپ کا مقصد پورا ہو، اور اگر آپ یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتانا ہے، وہ ضروری یہ نہیں کہ رمضان المبارک میں ہی آپ کا مقصد پورا ہو جائے، یہ رمضان المبارک بعد بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور آپ کا کوئی بھی کام جو ہے جس مقصد کے لیے آپ نے کرنا ہے، وہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ عمل جو ہے آپ پورے سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے، جو بھی دعا کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرتے ہیں، اور جو بھی ہم منہ سے نکالیں گے، جو بھی اللہ سے مانگیں گے، جائز خواہشات اور دلی مرادیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نوازیں گے۔ تو ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دوسرا یہ کہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتانا ہے، یہ بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ مطلب یہ کہ اس وظیفے کے جو آپ نے عام دنوں کو کرنا ہے یہ وظیفہ، اس وظیفے کی بنسبت جو رمضان میں کرنا ہے اس کی پاور ڈبل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، اور فرضوں کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن نہیں ناظرین کہ اگر ہم کوئی دعا مانگیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے قبول نہیں کریں گے۔ تو چلیے وظیفہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ وظیفہ تو بہت ہی آسان ہے، صرف آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے، اور پورے یقین کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کو ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ اگر کوئی بھی لڑکا لڑکی پریشان ہے اپنے اس مقصد کے لیے کہ لڑکے کے ماں باپ نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، یا لڑکے کے ماں باپ کو لڑکی پسند نہیں آ رہی، اس طرح کے کوئی بھی آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے۔ آپ بس یہ وظیفہ کریں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ یہ وظیفہ کر کے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، مجھے دعائیں دیں گے کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔ تو چلیے ناظرین، وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے تیسری جو جمعرات ہے رمضان المبارک کی، اس میں آپ نے پہلے تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے پاک صاف رہ کے سونے سے پہلے یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جب آپ نے لیٹنا ہے
مطلب کہ سونے سے تھوڑی دیر قبل آپ نے یہ کرنا ہے اور لیٹ کے کرنا ہے اور آنکھیں بند کر کے پوری یقین کے ساتھ آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا اس کا رزلٹ ملے گا۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھ لینا ہے 7 مرتبہ درود ابراہیمی، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور وہ پڑھ کے ہم نے تسبیح کرنی ہے، یا مسبب الاسباب کی تسبیح کرنی ہے ایک، مطلب کہ یا مسبب الاسباب آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر آپ کا درود ابراہیمی ہو گیا تو درمیان میں یا مسبب الاسباب کی تسبیح ہوگی۔ یہ آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ ورد کرتے کرتے سوئیں نا، مطلب کہ اپنا وظیفہ جو ہے، اپنی تسبیح جو ہے پوری کر کے اللہ سے دعا مانگ کر اور پھر ہی سوئیں۔ اگر اس وظیفے کے کرتے کرتے ہی آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے تو یہ وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ کوشش یہی کریں کہ وظیفہ آپ کا پورا ہو جائے اور پھر ہی آپ سوئیں۔ آپ نے یہ تسبیح آنکھیں بند کر کے پورے یقین کے ساتھ کرنی ہے۔ تسبیح کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مقصد کو پورا فرما دیجئے، ہمارے سارے مسئلے مسائل جو ہیں، ہماری ساری پریشانیاں دور فرما دیں اپنی رحمت سے، اپنے حکم سے، اور ہماری دعاؤں پر کن فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت ہی عاجزی کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ تو ناظرین، سب سے اہم بات آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ تسبیح جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے، آپ نے رمضان المبارک کی تیسری جمعرات کو شروع کرنا ہے اور رمضان المبارک کی آخری رات کو آپ نے ختم کر دینا ہے۔ اگر انہی دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر نہیں آپ کا کام ہو رہا تو آپ اس عمل کو جاری و ساری رکھیں گے جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا۔ ناظرین، یہ ضروری نہیں کہ رمضان المبارک کی تیسری جمعرات کو ہی کریں، آپ اس کے علاوہ پورے سال میں کسی بھی وقت، یعنی کہ کسی بھی جمعرات سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور تب تک کرتے رہیں گے جب تک آپ کا کام پورا نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سارے مقاصد میں آپ کو کامیاب فرمائیں اور آپ کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، اور میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور تسبیح اور وظیفہ بھی اچھا لگا ہوگا۔ اگر پسند آئے ہیں تو پھر میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ مسائل پیش آ رہا ہے تو آپ ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس مسئلے کا حل بتائیں گے۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی ویڈیو موجود ہوئی جو کہ آپ کے مسئلے کے متعلق ہوئی تو ہم اس کی ویڈیو کا لنک جو ہے کمنٹ باکس میں پیسٹ کر دیں گے، تو آپ ادھر سے ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔